واقف ہیں. آج بھی ہمارے گھر کے معاشرے میں, ہمارے گھر کے ماحول میں, ہماری فیملی میں ایسے افراد بے شمار مل جائیں گے کہ اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ قرآن پڑھے ہوئے ہیں, آپ کی بیگم قرآن پڑھی ہوئی ہے, آپ کی بچیاں قرآن پڑھی ہوئی ہے, آپ کے بچے قرآن پڑھے ہوئے ہیں, تو بڑی تعداد ایسی ملے گی جو قرآن کی تعلیم سے ناواقف ہے. میں عرض کروں گا آپ حضرات سے اور درخواست کروں گا, ایسا نظام قائم ہو, ایسا نظام قائم ہو, ہر مسجد ہر محلے کے اندر مکتب قائم ہو قرآن کریم کے, معقول پڑھانے والے, قرآن کریم کو صحیح طریقے سے تجوید کے ساتھ پڑھانے والے, نورانی قاعدہ اور یا جو شروع کے قاعدے ہوتے ہیں اس کو صحیح معنی میں تجوید کے ساتھ, قواعد کے ساتھ پڑھانے والے معلمین آپ رکھیے, ان کو معقول تنخواہ دیجیے اور وہ ہمارے بچوں کو قرآن کریم کی بنیادی تعلیم پڑھائیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جو ماں باپ اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن شریف پڑھواتے ہیں اللہ تعالیٰ ماں کی اور باپ کی دونوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اگر کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو قرآن کریم حفظ کراتے ہیں, کل قیامت کے میدان میں حافظ قرآن کو نور کا تاج پہنایا جائے گا اور اس کے ماں باپ کو ایسے قیمتی 2 جوڑے عطا کیے جائیں گے کہ اگر ان کی قیمت ساری دنیا مل کر دینی چاہے تو ساری دنیا مل کر ان کی قیمت نہیں دے سکتی. وہ پوچھیں گے ہمیں یہ قیمتی جوڑے کس وجہ سے دیے گئے ہیں, تو آج ان سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارے بچے کے قرآن کریم کو پڑھنے کی وجہ سے دیے گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, کل قیامت کے میدان میں حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرأ وارتقی, پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا. کیا مقام ہوگا قرآن کریم میں 6666 آیتیں ہیں, حافظ قرآن پڑھتا چلا جائے گا اور جنت میں اس کے درجے بلند ہوتے چلے جائیں گے. ایک روایت کے مطابق فضائل قرآن میں لکھی ہوئی ہے کہ باپ سے کہا جائے گا کہو تمہارے بیٹے سے قرآن پڑھنا شروع کرے, اور بیٹا قرآن پڑھے گا اور باپ کا ایک درجہ بلند ہوگا, پھر دوسری آیت پڑھے گا اور باپ کا درجہ بلند ہوگا, پھر قرآن پڑھے گا اور باپ کا درجہ بلند ہوگا. ایک حافظ قرآن کو قیامت میں اللہ اپنے سامنے کھڑا کر کے یہ کہیں گے اپنے خاندان کے ایسے 10 آدمی جو جہنم میں جانے کے مستحق ہو چکے ہیں گناہوں کی وجہ سے, تو سفارش کر, تیری سفارش کے اوپر ہم ان کو تیرے ساتھ جنت میں بھیج دیں. ایک حافظ قرآن پورے گھرانے اور پورے خاندان کے لیے بڑی نعمت ہے. میں عرض کرتا ہوں اور کرتا رہتا ہوں, آپ سب حضرات سے درخواست کر رہا ہوں, اگر ہم میں سے ہر ایک یہ نیت کر لے کہ انشاءاللہ اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو ضرور حافظ قرآن بنائیں گے اور بچوں میں سے ایک بچے کو ضرور عالم دین بنائیں گے, تو انشاءاللہ چند سال کا عرصہ گزرے گا کہ ہر گھر میں حافظ قرآن ہوگا اور ہر گھر میں عالم دین ہوگا. ایسا نظام قائم ہو, کوئی بچہ ہمارا اور کوئی بچی ایسی نہ بچے جو قرآن پڑھی بھی نہ ہو, دین کی بنیادی تعلیم سے ناواقف ہو. قرآن کی تعلیم کو عام کرنا ہے. قرآن کریم یہ اللہ کی کتاب ہے, اللہ نے اس کو کتاب ہدایت بنایا ہے. زندگی میں بچے کے پیدا ہونے سے لے کے قبر کے گڑھے میں جانے تک جتنے حالات انسان پر آ سکتے ہیں, ہر حال, ہر شعبے, ہر موڑ پر قرآن کریم کے اندر اس کی رہبری موجود ہے. قرآن کو سیکھو. ایک بڑا طبقہ قرآن کو سیکھا ہوا نہیں ہے, جو سیکھا ہوا ہے وہ صحیح پڑھنا نہیں جانتا ہے, صحیح پڑھنا بھی جانتا ہے تو قرآن کو نہیں سمجھتا ہے. قرآن میں وہ آیتیں جو نماز میں امام صاحب پڑھتے ہیں یا آپ پڑھتے ہیں, کسی حافظ صاحب کے پاس, کسی مولوی صاحب کے پاس, کسی عالم صاحب کے پاس آتے ہیں, اس کو درست کرنے کی کوشش کریں. اگر کوئی عالم ہے اور اچھی طرح قرآن کی تفسیر سے واقف ہے تو آپ ان کے پاس بیٹھیے اور ان سے کہیے ذرا سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہمیں سمجھا دیجیے, آپ قل اللہ احد کا ترجمہ ہمیں بتا دیجیے, ہمیں قل اللہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کے فضائل آپ ہمیں بتا دیجیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو ایک مرتبہ قل اللہ احد پڑھتا ہے اس کو 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے. 3 مرتبہ کسی نے قل اللہ احد پڑھ لی سورت تو اللہ کے قرآن کریم کا ثواب دیتے ہیں.
سورہ یاسین کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قرآن کریم کا دل ہے، جس نے ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھی اس کو 10 قرآن کے بعد ثواب ملے گا۔ اگر کوئی آدمی سورہ کہف جمعے کے دن پڑھ لیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت میں جب یہ چلے گا تو اس کے آگے نور ہوگا۔ قیامت کے میدان میں سورج انتہائی قریب ہوگا لیکن روشنی نہیں ہوگی۔ جیسے رات کو سورج غروب ہو جاتا ہے اور دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے اور تاریکی چھا جاتی ہے، قیامت میں گرمی پوری ہوگی، لوگ اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، لیکن ہر آدمی جو چلے گا قیامت کے میدان میں وہ اپنے عمل کی روشنی میں چلے گا۔ جس طرح رات کے وقت میں جو گاڑی چلتی ہے سڑک پر وہ اپنی خود کی لائٹ اور روشنی میں چلتی ہے، اور جس کی لائٹ اور گولا فیل ہوتا ہے اس کا چالان کر دیا جاتا ہے، اسی طرح قیامت میں ہر آدمی اپنے عمل کی روشنی میں چلے گا۔ سورہ کہف پڑھنے والوں کے آگے آگے نور ہوگا اور یہ چلے گا۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے آنے والے جمعے تک جتنے فتنے ہوں گے اللہ ان تمام فتنوں سے اس کو محفوظ رکھے گا۔ آپ نے وضاحت کرتے ہوئے یہ بات بھی فرمائی کہ دجال جیسا فتنہ جس سے ہر نبی نے اپنی امت اور اپنے ماننے والوں کو ڈرایا ہے، اگر دجال کا فتنہ بھی ظاہر ہو جائے تو اللہ سورہ کہف کی جمعے کے دن پڑھنے والے کی دجال کے فتنے سے بھی حفاظت کرے۔ یہ قرآن کریم کی مقدس صورتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا سورہ ملک کی اگر کوئی آدمی رات کو سوتے وقت میں تلاوت کر لے اللہ اس کو عذاب قبر سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک آدمی کا انتقال ہوا، جب اس کو دفن کرنے کے لیے لے جایا گیا قبر میں اس کو دفن کیا گیا، اس کے گناہوں کی وجہ سے عذاب کے فرشتے اس کے قبر کے قریب آ گئے، لیکن یہ آدمی سورہ ملک کی رات کو سونے سے پہلے تلاوت کیا کرتا تھا۔ یہ سورت آگے آ گئی اور عذاب کے فرشتوں کو قبر میں داخل ہونے سے روک دیا۔ ان فرشتوں نے جا کر اللہ تعالیٰ سے درخواست کی آپ کے کلام کی ایک سورت ہے جو ہمیں اندر داخل ہونے نہیں دیتی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلاؤ اس سورت کو۔ جب اس سورت کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کیا بات ہے، ہمارے فرشتے ہیں یہ گناہگار ہیں، تو نے ان کو قبر میں داخل ہونے سے روک دیا۔ اس سورت نے کہا یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، اگر آپ میری تلاوت کرنے والے کو عذاب دینا چاہتے ہیں تو مجھے اپنے کلام سے باہر نکال دیجیے، مجھے اپنے کلام سے باہر نکال دیجیے، اور اگر آپ مجھے اپنے کلام میں رکھنا چاہتے ہیں آپ میری سفارش قبول کیجیے، اس میرے پڑھنے والے کو عذاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔ روایت کا مضمون یہ ہے کہ یہ سورت ایک انسانی خوبصورت شکل میں میت کے پاس آتی ہے اور اس میت کے منہ کو بوسہ دے کر یہ کہتی ہے خوشخبری ہو اس منہ کے لیے اور خوشخبری ہو اس جسم کے لیے کہ تیری تلاوت نے تیرے پورے جسم کو جو ہے عذاب سے محفوظ کرا۔ اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ قرآن سیکھیں گے اور قرآن پر انشاءاللہ عمل کریں گے اور انشاءاللہ اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں گے، اور ہمارے محلے میں کوئی بچہ کوئی بچی کوئی عورت کوئی مرد قرآن پڑھے بغیر رہ جائے انشاءاللہ ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ سب انشاءاللہ قرآن سیکھیں اور قرآن پڑھیں، اس کی کوشش کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اسی طرح میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ اپنے معاشرے کے اندر اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے بڑے سے اللہ سے بھی اچھا تعلق رکھے اور اپنے ساتھ رہنے والوں سے بھی اچھا تعلق رکھے۔ ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے، وہ ہمارا بڑا ہے، ہمارا خالق اور مالک ہے، ہمیں اس کی عبادت کرنی ہے، اس کی بندگی کرنی ہے، اس کے احکامات پر عمل کرنا ہے، اس کا حکم نہیں توڑنا ہے، اس کا حکم نہیں توڑنا ہے، اس کا حکم ساری زمین و آسمان کے خزانوں سے زیادہ قیمتی۔ محمود نے ایک مرتبہ محمود بادشاہ نے ایک مرتبہ ایاز کا امتحان لیا، اس لیے کہ ایاز سے محمود کو سب سے زیادہ محبت تھی۔ سارے درباری حیرت کرتے تھے ایاز غلام ہے اور ہم درباری اور خاندانی لوگ ہیں، ہم سے اتنی محبت بادشاہ نہیں کرتے،
جتنی غلام سے محبت کرتے ہیں. چنانچہ بادشاہ کو ایک دن بتانا تھا کہ مجھے ایاز سے کیوں محبت ہے. سارے درباری جمع ہوئے, ایک قیمتی ہیرا بلایا گیا, سب کے درمیان میں رکھ کر بادشاہ نے اپنے درباریوں میں سے ایک سے کہا ذرا اسے توڑ دو. بادشاہ سلامت, آپ کے خزانے میں یہ انمول موتی ہے, دوسرا نہیں ہے, اس کا ثانی نہیں ہے, اس کو کیسے توڑ دوں؟ آپ خیریت سے تو ہیں, طبیعت تو ٹھیک ہے, سر میں تو درد نہیں ہے آپ کے, آپ کو رات کو نیند تو نہیں آئی, ایسا تو نہیں ہوا؟ نہیں توڑا, دوسرے کو دیا. بادشاہ سلامت کیا کہہ رہے ہیں؟ خزانے کا انمول موتی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اسے توڑ دو. یہاں تک کہ سب نے اس کو توڑنے سے منع کر دیا. جب ایاز کا نمبر آیا, ایاز کو حکم دیا ایاز اسے توڑو. ایاز نے ایک پتھر اٹھایا اور زور سے مارا تو ہیرے کے اور موتی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. لوگوں نے کہا ہم پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ پاگل ہے, بے وقوف ہے, اس سے بادشاہ محبت کرتے ہیں, اتنا قیمتی ہیرا جس کا کوئی ثانی خزانے میں نہیں تھا یہ توڑ دیا اس نے. بادشاہ نے پوچھا ایاز سب نے نہیں توڑا, تم نے کیسے توڑ دیا؟ ایاز نے کہا میرے سامنے دو چیزیں تھیں, ایک طرف ہیرا تھا, ایک طرف آپ کا حکم تھا. میرے نزدیک ہیرے سے زیادہ آپ کے حکم کی قیمت تھی. اگر میں ہیرا نہیں توڑتا تو آپ کا حکم ٹوٹ جاتا. میں نے آپ کا حکم توڑنے کے مقابلے میں ہیرے سے توڑنا زیادہ مناسب سمجھا کہ ہیرا چاہے ٹوٹ جائے دوسرا آ جائے گا, لیکن آپ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے. میرے بھائیوں کو بزرگوں, کبھی ہم بھی سوچتے ہیں اللہ کا حکم ہے کہ ساری دنیا کا خالق اور مالک ہے, اس کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے. اس لیے ہمیں اللہ سے بھی اپنا تعلق قائم کرنا ہے. زندگی میں کون حکم اس کا نہ ٹوٹے. دوسرے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. آپ اللہ کے یہاں سے ایسا پاک پاکیزہ صاف ستھرا روشن طریقہ زندگی بسر کرنے اور زندگی گزارنے کا ہمارے لیے لے کر آئے ہیں. آپ نے ہمیں بچے کے پیدا ہونے سے لے کر اور قبر میں دفن کیے جانے تک پوری زندگی میں جتنے حالات آتے ہیں ہر موڑ پر اور زندگی کے ہر شعبے کی آپ نے رہبری کی. اللہ کے نبی علیہ السلام آپ نے فرمایا ترکتکم علی شریعۃ بیضاء لیلھا کنہارھا, میں تمہیں ایسی پاک پاکیزہ روشن شریعت دے کر جا رہا ہوں, ایسی پاک پاکیزہ روشن شریعت دے کر جا رہا ہوں جس میں رات کا اور اندھیرے کا کوئی قصہ نہیں ہے, بلکہ اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے. آپ نے ہمیں ایمان سکھایا, نماز سکھائی, قرآن سکھایا, روزہ رکھنا سکھایا, زکات دینی سکھائی, حج کرنا سکھایا, سچ بولنا سکھایا, ماں کے اور باپ کے ساتھ رہنا سکھایا, بچوں کی تربیت کا طریقہ سکھایا. آپ نے ہر چیز ہمیں سکھائی ہے. آپ نے فرمایا ماں باپ بڑی نعمت ہے اور ماں باپ کا درجہ اللہ نے اپنے درجے کے بعد رکھا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اللہ کی عبادت کی جائے اور ماں باپ کی نافرمانی نہیں کی جائے, ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. ماں باپ کی دعا اور ماں باپ کے دل کو سکون پہنچانا اور ماں باپ کی رضا اتنی بڑی چیز ہے. اللہ نے اپنی رضا کو ماں باپ کی رضا کے ساتھ جوڑ دیا ہے. جس نے ماں باپ کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا, جس نے ماں باپ کو تکلیف پہنچائی اس نے تو اللہ کو تکلیف پہنچائی اور اللہ کو ناراض کر دیا. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, ماں باپ بے لوث محبت اپنی اولاد سے کرتے ہیں, بے لوث محبت اپنی اولاد سے کرتے ہیں. دنیا کی ساری محبتیں اغراض کے ساتھ وابستہ ہیں, لیکن ماں باپ کی محبت کسی غرض کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتی ہے. ایک آدمی, اس کی والدہ بہت بوڑھی تھی, وہ تہجد کے لیے اٹھا اور اٹھنے کے بعد نماز پڑھنے لگا. ماں نے آواز دی کراتے ہوئے بیٹا بیٹا, یہ سوچنے لگا میری ماں تو بوڑھی ہے, رات کو نیند نہیں آتی ہے, یہ تو بڑھاپے میں ایسی ہی آواز دیتی رہتی ہے, یہ اپنے تہجد میں مشغول رہے. پھر ماں نے آواز دی بیٹا, انہوں نے نہیں سنا. یہاں تک کہ جب ان کو نماز میں خلل محسوس ہونے لگا, برابر میں مسجد تھی, مسجد میں جا کر تہجد کی نیت باندھ لی. ماں کے دل کو تکلیف ہو گئی. یاد رکھنا, ماں باپ کبھی بچوں کو بددعا نہیں لیتے ہیں, لیکن ان کے دل کو جو تکلیف پہنچتی ہے اور اولاد
کی نافرمانی کی وجہ سے ان کے دل کو جو دھکا لگتا ہے وہی بددعا بن کر سامنے آتا ہے۔ یہ تہجد پڑھنے کے لیے مسجد میں چلے گئے، اللہ کی قدرت کا کرشمہ، اس محلے میں چوری ہوئی، لوگ رات کے اندھیرے میں چور کو پکڑنے کے لیے بھاگے۔ کسی نے کہا ہم نے مسجد والی گلی میں جاتے ہوئے دیکھا ہے، چور تو نہ معلوم کہاں چلا گیا، دیکھا کہ مسجد میں ایک آدمی کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہے، لوگ سمجھے کہ یہی چور ہے، یہی چور ہے، اس کو پکڑا۔ انہوں نے کہا میں نے چوری نہیں کی، میں تو نماز پڑھنے کے لیے تہجد پڑھنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ کہا کہ نہیں، صوفی بنتے ہو، چوری کرتے ہو اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے مسجد میں آ کر نیت باندھ لیتے ہو۔ اس کو پکڑ لیا، باندھ لیا۔ اس وقت میں اور اس زمانے میں اور اس شہر میں چور کی سزا یہ تھی، کالا منہ کر کے گدھے پر بٹھا کر پورے شہر میں چکر لگاتے تھے۔ اس آدمی کے ساتھ بھی یہی کیا گیا کہ اس کا کالا منہ کیا گیا، اس کو گدھے پر بٹھایا گیا اور شہر میں چکر لگایا گیا۔ لوگ کہہ رہے تھے اے شہر میں بسنے والوں، دیکھ لو اس آدمی نے چوری کی ہے، یہ چور کی سزا ہے۔ اور یہ گدھے پر بیٹھے بیٹھے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے لوگوں ہرگز یہ مت کہو کہ یہ چور کی سزا ہے، بلکہ یہ کہو یہ ماں کے نافرمان کی سزا ہے۔ اللہ جانتا ہے میں نے چوری نہیں کی ہے، لیکن میری ماں بڑھاپے کی حالت میں مجھے آواز دے رہی تھی، میں نے اس کی آواز کو لبیک نہیں کہا اور میں نے اس کی آواز نہیں سنی، اللہ نے یہ سزا ماں کی نافرمانی کی وجہ سے مجھے دی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ والے تھے، امام تھے، قرآن و حدیث کا اور فقہ کا درس دیا کرتے تھے۔ رات کو جب اپنے معمولات سے فارغ ہو کر اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹتے، اپنا بستر وہاں بچھاتے جہاں ماں کے پیر ہوا کرتے تھے اور اس کے بعد اپنا منہ ماں کے تلووں سے لگا کر ان کو جب تک نیند نہیں آتی بوسہ دیا کرتے، ماں کے پیروں کو چوما کرتے تھے اور ماں کہتی بیٹا یہ منہ ہے تمہارا، اس سے دن بھر قال اللہ قال رسول، اللہ اور اس کے رسول کی کتابوں کا اور قرآن و حدیث کا درس دیتے ہو، اور یہی ہونٹ اور یہی منہ تم میرے پیر سے لگاتے ہو۔ یہ کہتے ہیں ماں میں تمہارے پیر نہیں چوم رہا ہوں، میں تو اپنی جنت چوم رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ میرے بھائی اور دوست بزرگوں، آج مائیں نوجوانوں کا دروازہ دھکے لیتی ہے، میرا لال آنے والا ہوگا، اور یہ لال ہے نہ ماں کو خبر ہے نہ باپ کو خبر ہے، دوستوں کے ساتھ گوٹوں میں مصروف ہے، اور مائیں رات بھر جاگتی رہتی ہے، نہ معلوم کہاں گیا ہوگا، فون بھی بند نظر آ رہا ہے، نہ معلوم کس حال میں ہوگا۔ ماں کو اور باپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور یہ دعائیں اطلاع کے رات کے ایک بڑے حصے تک ظاہر رہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوست بزرگوں، اللہ نے ماں باپ دیے ہیں، ماں باپ کا ادب کرو، اللہ نے اولاد دی ہے، اولاد کی صحیح تربیت کرو۔ میرے بھائی اور دوست بزرگوں، کہیں ایسا نہ ہو ہم اپنی ذات سے دیندار ہیں، نمازی ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، اپنی اولاد کو ہم نے دیندار نہیں بنایا، تو یاد رکھنا ایسا منظر بھی ان آنکھوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ غیر نماز جنازہ باپ کی اور ماں کی پڑھ رہے ہیں، اور سگی اولاد باہر دور کھڑی ہوئی ہے، اور جب اس سے کہا جاتا ہے تم نماز نہیں پڑھتے اپنے ماں کی اور اپنے باپ کی، تو وہ یہ کہتی ہے میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، میرے ماں باپ نے مجھے نماز نہیں سکھائی ہے، مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ نماز جنازہ کیسے پڑھی جاتی ہے، میں تو نماز نہیں پڑھتا۔ میرے بھائیوں کو بزرگوں، اولاد کو دیندار بناؤ۔ قرآن کریم میں اللہ نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے اہل و عیال کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ، یعنی ان کو دین سکھاؤ، ان کو دین سکھاؤ۔ اپنی اولاد ہم جائیں تو جس طرح اولاد ہمارے مال کی وارث بن رہی ہے، ہماری جائیداد کی وارث بن رہی ہے، اسی طرح اولاد ہماری دینداری کی وارث بنے، اس کی بھی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ ان کو مدرسوں میں بھیج کر دین پڑھاؤ، ان کو اللہ کے راستے میں بڑی عمر والے ہوں تو اللہ کے راستے میں بھیج کر دین سکھاؤ۔ آج میں نے کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ سب باتیں ہمیں سکھائی ہیں، اپنے چھوٹوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، اپنے بڑوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ دو طریقے سے کیا جاتا ہے، ایک تو کانٹا بن کر تکلیف کے ساتھ، پڑوسی کو تکلیف، کاروباری لوگوں کو تکلیف، کسی کا مال لیا تو واپس نہیں کیا،
لوگوں کے قرضے موجود ہیں، لوگوں کا مال آدمی ہڑپ گیا اور اسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچا رہا، جیسے کانٹے کے قریب سے جو گزرتا ہے کانٹا اسے چبھ جاتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے، جیسے سانپ اور بچھو کسی کو ڈس لیتے ہیں، لوگ سانپ اور بچھو سے جس طرح اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ہمارے سے لوگ اپنے آپ کو بچا رہے ہوں، بات کرتے ہوئے گھبرا رہے ہوں، سلام کرتے ہوئے گھبرا رہے ہوں۔ ایک زندگی تو وہ ہے اور ایک زندگی پھول بن کر زندگی بسر کرنا ہے۔ پھول سے سب آدمی محبت کرتے ہیں، دل چاہتا ہے اس کو اپنے ہاتھ میں لے لوں، اس کو سونگھ لوں، اس کی خوشبو سے فرحت حاصل کر لوں، اس کو اپنے گریبان میں لگا لوں۔ لوگ دورے میں ہار پہ بنا کر اپنے گلوں میں ڈالتے ہیں اور اس کو عزت اور فخر کی چیز محسوس کرتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ ہے پھول بن کر زندگی بسر کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی اپنی اللہ کی مخلوق کے ساتھ اور اپنی امت کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت، پیار، حسن سلوک آپ نے سکھایا ہے۔ آپ نے فرمایا سل من قطعت، اس سے جوڑو جو تم سے توڑے، واعف عمن ظلمت، اس کو معاف کر دو جس نے تم پر ظلم کیا ہے، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو، وآت من حرمت، اس کو دو جو تمہیں اپنی عطا سے محروم رکھے، واحسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو۔ کیا معلوم نہیں ہے ہمارے پیارے نبی کی زندگی کیسی تھی؟ لوگ دشمن آپ کو ستاتے تھے، آپ کو مارتے تھے، آپ کو دھکے دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بڑی محبت تھی۔ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی سے کہنے لگی، اے اللہ کے حبیب، اے میرے سرتاج، دشمنوں نے آپ کو بہت تکلیفیں پہنچائی، کیا وہ تکلیفیں آپ کو یاد ہیں یا آپ بھول گئے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمانے لگے، عائشہ، طائف میں تیری قوم کے لوگوں نے مجھے جو تکلیف پہنچائی ہے وہ کبھی بھلانے سے بھی نہیں بھلائی جاتی۔ تیری قوم، جب میں نے بڑی امید کے ساتھ ان کو ایمان پیش کیا، ان کو اللہ کا تعارف کرایا، تو کسی نے مجھے جھوٹا کہا، کسی نے مجھے یہ کہا ہو تمہارے علاوہ خدا کو کوئی ملتا ہی نہیں تھا جسے نبی بنا کر بھیجتے۔ کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، اور میرے پتھر مارے اور مجھے دھکا دیا، میں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ تیری قوم کے نوجوانوں نے میری بے ہوشی کا بھی خیال نہیں کیا اور مجھے دونوں کندھوں کو پکڑ کر اٹھایا، اور پھر تیری قوم کے بچے مجھے دھکا دیتے تھے اور میرے پتھر مارتے تھے، یہاں تک کہ پیروں سے خون جاری ہونے کی وجہ سے میری جوتیاں لہو لہان ہو گئی، میں چل نہیں سکا۔ 3 میل تک دوڑا دوڑا کر میرے پتھر مارے اور تیری قوم نے مجھے دھکا دیا۔ یہ تکلیف ایسی کہ مجھے بھلائی نہیں جاتی۔ طائف کی زمین اللہ کے نبی کے اس خون سے، جس کے ایک قطرے کی قیمت ساری دنیا کی دولتوں سے زیادہ ہے، رنگین ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی بے ہوش ہو کر گر گئے۔ حضرت زید بن حارثہ آپ کو اٹھا کر ایک جگہ لے گئے، راگ میں آپ کو لٹایا۔ اللہ کے نبی کو ہوش آیا، اللہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ آسمان کے فرشتے بھی اس منظر کو دیکھ کر رونے لگے کہ وہ سبب تخلیق کائنات جس کی وجہ سے ساتوں زمین اور آسمان بنائے گئے، آج اس کے ساتھ دنیا میں رہنے بسنے والے کیا کر رہے ہیں، اور وہ بھی کسی کا مال نہیں دبایا، کسی کو گالی نہیں دی، کسی کو برا بھلا نہیں کہا، ان کی ہمدردی اور اللہ کا تعارف اور اللہ کے دین کی دعوت پیش کرنے پر قوم نے یہ حالت کر دیا۔ آسمان سے فرشتے آ گئے اللہ سے اجازت لے کر کہ اللہ اگر آپ کہیں تو ہم آپ کے نبی کی جا کر مدد کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ جاؤ، لیکن یاد رکھنا جس قوم نے میرے نبی کو ستایا ہے، میرے نبی کی تکلیفوں کا بدلہ لینے کے لیے اس قوم سے پہلے میرے نبی کی اجازت بھی طلب کر لینا۔
اگر میرے نبی اجازت دے تو آگے کوئی کارروائی کرنا، ورنہ کارروائی مت کرنا۔ اللہ دکھانا چاہتے تھے کہ اے فرشتوں، تم میرے قریب رہتے ہو، میری قدرت کی بہت ساری چیزوں سے واقف ہو، لیکن میرے نبی کے بلند اخلاق سے آج تک تم یہ واقف نہیں ہو کہ میرے نبی کے بلند اخلاق کیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آ گئے، میکائیل آ گئے، فرشتوں کی جماعت آ گئی اور آ کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اللہ نے سب کچھ دیکھ لیا اور سن لیا، اور یہ پہاڑوں کی خدمت جن فرشتوں کے ذمے ہے ان کو بھیجا ہے تاکہ یہ دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دے، اور جس قوم نے آپ کو دھکا دیا اور جس قوم نے آپ کے پتھر مارے، یہ قوم ابھی کچل جائے، ختم ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا آپ کی اجازت ہو تو یہ کارروائی کریں اور آپ کی اجازت ہو تو نہ کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نہیں، میری طرف سے بالکل اجازت نہیں ہے، میں تو یہ امید کرتا ہوں اگر انہوں نے بات میری نہیں مانی تو ان کی اولاد ایسی پیدا ہوگی جو میری بات مانے گی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، میں تو رحمت بن کر آیا ہوں، میں رحمت بن کر نہیں آیا، میں رحمت بن کر نہیں آیا۔ جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، یہ رحمت نہیں تو پھر اور کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دشمنوں کے ساتھ اچھائی کا اور بھلائی کا اور خیر خائی کا معاملہ کیا، فرشتے واپس چلے گئے، آسمان کی طرف آپ نے نظر اٹھائی، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کہا، اللہم انی اشکو ضعف قوتی، اے اللہ میں تو تجھ سے اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں کہ میں ان کو تیری بات نہیں سمجھا سکا، میں ان کو تیری بات نہیں سمجھا سکا۔ اور یہ فرمایا آگے چل کر، ان لم تکن ساخطا علیک فلا ابالی، اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو چاہے میری یہ ساری قوم ناراض ہو جائے اور چاہے ساری دنیا ناراض ہو جائے، مجھے کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے، بس تو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، اتنا بڑا سینہ رکھنے والا نبی اور اپنی سینے میں اتنی بڑی وسعت رکھنے والا نبی اللہ نے ان کی امت میں ہمیں پیدا کیا ہے۔ آپ نے ہمیں سبق دیا ہے، اپنے دشمنوں کو معاف کرو، لوگوں کے ساتھ خیر خائی کا معاملہ کرو۔ جنہوں نے آپ پر پتھر برسائے، اللہ کے نبی نے انہیں دعائیں دی اور اللہ کے نبی نے ان پر پھول برسائے۔ یہ ایک زمانہ تھا، مکہ فتح ہوا، اللہ کے نبی فاتحانہ مکے میں داخل ہوئے، اور جنہوں نے آپ کو ستایا تھا وہ سب ہاتھ باندھ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور تصور یہ ہے کہ قاعدہ یہ ہے، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ۔ جب کوئی بادشاہ فاتحانہ کسی ملک میں داخل ہوتا ہے تو وہاں کے عزت والوں کو بے عزت کیا جاتا ہے، وہاں کا پورا نظام درہم برہم ہوتا ہے۔ آج نہ معلوم ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہماری خون کی ندیاں بہیں گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سب ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تمہیں معلوم ہے آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ لوگوں نے یہ کہا، انت کریم ابن کریم ابن کریم، ہمیں تو آپ سے یہ امید ہے، آپ کریم ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ کے باپ رحیم تھے، آپ کے دادا کریم تھے، آپ تو کریموں کی اور رحیموں کی اولاد ہے، ہمیں آپ سے سوائے کرم کے اور رحم کے علاوہ کوئی امید نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں آج تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ جس وقت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بچے تھے اور ان کے 11 بھائیوں نے ان کو کنعان کے اندر کنویں میں ڈالا تھا، یہ سوچ کر کہ اب یوسف کا خاتمہ ختم ہو گیا۔ کون سوچ سکتا تھا کنعان کے اندر کنویں میں ڈالے جانے والا یہ معصوم یوسف کبھی ملک مصر کا بادشاہ بھی بنے گا؟ جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہ بنے اور بھائیوں نے پہچان لیا اور بھائی سامنے کھڑے ہیں، آپ نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ آج تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہے،
اللہ تمہیں بھی معاف کرے اور مجھے بھی معاف کرے۔ میں آج تم سے بھی یہ کہتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو، تم سب چلے جاؤ۔ ہندا جس نے اللہ کے نبی کے چچا کا کلیجہ چبایا، ان کے ناک کان کو کاٹ کر ڈورے میں پلو کر اپنا ہار بنا کر پہنا، ایسی سب عورت اپنے گھر کا دروازہ بند کیے ہوئے بیٹھی تھی کہ نہ معلوم کیا ہوگا۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمومی انصاف اور معاف کرنا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیکھا، اس سب عورت کا دل بھی پسیج گیا، اللہ کے نبی کے قدموں میں داخل ہو آ گئی اور کہا اللہ کے نبی اپنا دست مبارک پھیلائیے اور میں بھی آپ کے ہاتھ پر ایمانی زندگی کو اور ایک روحانی زندگی کو اور جس کی آپ دعوت دیتے ہیں اس زندگی کو قبول کرنے کو تیار ہوں۔ میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلیٰ اخلاق تھے، یہی صحابہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا۔ صحابہ کی تربیت ایسی ہوئی تھی، صحابہ سارے بااخلاق تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، کیا کچھ نہیں ہوا۔ ان کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، پتھر کی چٹان ان کے سینے پر رکھی گئی، رات کو کوڑے مارنے والے تھک جاتے تھے اور اتنی زور سے کوڑا مارا جاتا تھا کہ اگر وہ کوڑا ہاتھی کے پڑتا تو ہاتھی بھی بلبلا جاتا۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اذان سپرد کی گئی، اذان کی خدمت بیت اللہ کی چھت پر اللہ کے نبی نے فرمایا بلال چل جاؤ اور وہاں چڑھ کر اذان دو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے، حضرت بلال مسجد نبی کے مؤذن تھے۔ ایک عورت کہتی ہے اللہ کے نبی کی طرف سے بلال مامور تھے، چونکہ میرا گھر اونچا تھا، میرے گھر کی چھت پر چڑھ کر بلال اذان دیں اور لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں۔ بلال تہجد کے وقت میں آتے، جب تک اذان کا وقت نہیں ہوتا تہجد میری چھت پر پڑھتے اور ہاتھ اٹھا کر جنہوں نے بلال کے گلے میں پھندا ڈال کر مکے کے گلیوں میں گھسیٹا تھا، جنہوں نے ان کے سینے پر پتھر کی چٹان رکھی تھی، جنہوں نے ان کے کوڑے مارے تھے، ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے یہ کہتے اللہم بقریش واطنہ، اے اللہ تو قریش کو ہدایت دے دے اور ان کو بھی ایمان کی دولت عطا کر کے ان کو بھی جنت میں داخل کروا دے۔ میرے بھائیو اور بزرگوں، یہ اللہ کے نبی کے اخلاق ہیں۔ ہمیں تو انسانوں کے ساتھ تو ہمدردی کرنے کا حکم ہے ہی، ہمیں تو یہ بھی منع کیا گیا ہے کہ کوئی جانور ہمارے گھر میں ہو اور وہ بھوکا مر جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے ایک گنہگار عورت کو جنت میں دیکھا ہے صرف ایک عمل کی وجہ سے کہ اس نے جنگل میں ایک پیاسے کتے کو دیکھا، کتے کو دیکھا۔ کتا ایسا جانور ہے، بخاری شریف کے حدیث میں آتا ہے کتا جس برتن میں منہ ڈال دے اس کو 7 دفعہ دھویا کرے، جس کا جھوٹا ایسا ناپاک قرار دیا گیا ہو کہ نجاست غلیظہ 3 دفعہ دھونے سے پاک ہو جائے، اور کتے کے بارے میں یہ حکم کہ اس کو 7 دفعہ دھو۔ ایسے جانور کو پانی پلایا، کسی عالم کو نہیں، کسی مفتی کو نہیں، کسی قاری اور حافظ اور کسی نیک اللہ کے بندے کو نہیں، ایک کتے کو پانی پلایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے اس گنہگار عورت کو جنت میں دیکھا ہے۔ ایک عورت تھی، نمازی پرہیزگار تھی، لیکن ایک بلی پانی اور اس بلی کو وقت پر کھانے کو نہیں دیا، یہاں تک کہ بھوک کی وجہ سے وہ بلی مر گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے اس عورت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ ہمیں تو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اللہ کی ساری مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرو، انصاف کرو، عدل کرو اور معاف کر دو، معاف کر دو۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو تم اسے معاف کر دو، ظلم کر رہا ہے تو اس کو معاف کر دو۔ اللہ کو معاف کرنا بہت پسند ہے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ ارے معاف کرو، کیا تم اس کو پسند نہیں کرتے ہو کہ تم دنیا میں اللہ کی مخلوق کو معاف کرو اور اللہ تمہیں آخرت میں اور قیامت میں اللہ تمہیں معاف کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے میدان میں ایک آدمی کو بلایا جائے گا،
اور اللہ تعالیٰ اس کو ساری مخلوق سے علیحدہ کر کے پردے کے اندر بلائیں گے اور اس کو اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاکت کا یقین ہو چکے گا، اس لیے کہ اس کے سارے اعمال نامے برائیوں سے اور سارے اعمال نامے برائیوں سے اور اللہ کی نافرمانیوں سے پر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تو ان میں سے کسی کا انکار کرتا ہے؟ وہ کہے گا کوئی انکار کی گنجائش نہیں، جو کچھ کیا وہ سب لکھا ہوا ہے۔ ارشاد ہوگا اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، یہ دیکھ کر کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کیا ہو گیا؟ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے۔ وہ کہے گا میری کون سی نیکی آپ کے پاس ہے؟ کہ نہیں، تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھ، اور اس نیکی کی وجہ سے ہم تجھے معاف کریں گے اور تیرے سارے گناہوں کو ایک طرف کر کے تیرے لیے جنت کا داخلہ طے کریں گے۔ وہ کہے گا یہ باری تعالیٰ یہ احسان میرے اوپر، میری ایسی کون سی نیکی کہ اس کی وجہ سے سارے گناہ ایک طرف اور اس ایک نیکی کو آپ میرے سارے گناہوں پر غالب کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک مرتبہ تو گھر میں داخل ہوا تھا اور تیری بیوی سے ایسی خطا اور ایسی غلطی سرزد ہو گئی تھی کہ تو جو چاہتا اس غلطی پر اس کو سزا دے سکتا تھا۔ تجھے غصہ بہت آیا اور اس کی غلطی تھی، اس نے غلطی کی اور تو اس کو جو چاہے سزا دے سکتا تھا، وہ تجھ سے کوئی بدلہ نہیں لیتی اور تو اس پر قادر تھا اس وقت میں اور جو چاہتا اس کو سزا دے سکتا تھا۔ لیکن اس نے اپنی غلطی کے بعد ایک مرتبہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیتے ہوئے یہ کہا اے میرے سرکار واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تم اللہ کے واسطے مجھے معاف کرو۔ اور جب تو نے ہمارا واسطہ اور ہمارا نام اس کے منہ سے سنا تو اتنی بڑی غلطی جس پر تو سزا دے سکتا تھا تو نے معاف کر دیا۔ تو نے زندگی میں اپنے گھر میں ہماری ایک بندی کو معاف کیا تھا، جا ہم تمہیں آج اپنا بندہ سمجھ کے معاف کرتے ہیں اور تیرے لیے جنت کا داخلہ طے کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، لوگوں کو معاف کرو، بھلائی کا معاملہ کرو، اچھائی کا معاملہ کرو۔ ان اچھی زندگی کو، ایمان کو، اچھے اعمال کو، اچھے اخلاق کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پاکیزہ اور نورانی زندگی کو لے کر دنیا میں تشریف لائے ہیں، میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اس زندگی کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ یہ دعوت کا کام ہے، ساری دنیا میں ہو رہا ہے، صرف آپ کے جے پور شہر میں نہیں، جے پور ضلع میں نہیں، صوبے راجستھان میں نہیں، ہندوستان میں نہیں، دنیا کے سارے ممالک کے اندر دعوت کا کام اور دین کی محنت کا کام اور تبلیغ کا کام ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ اللہ کا کام ہے، نہ ووٹ کا کام ہے نہ نوٹ کا کام ہے۔ ہم چاہتے ہیں دنیا میں اللہ کے بندوں کو ہدایت مل جائے اور مرنے کے بعد جنت مل جائے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں۔ دنیا میں اللہ کا تعارف مل جائے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت مل جائے، اس کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے، اس کام میں لگنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ جماعتیں اپنی جان اپنا مال، نہ کوئی چندہ ہے نہ کوئی دھندا ہے نہ کوئی پارٹی ہے، کوئی چیز نہیں ہے، صرف اپنی جان و مال کو لے کر اپنا دین سیکھنا ہے اور اللہ کے بندوں تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو پہنچانا ہے۔ اس کے لیے گلی گلی کوچا کوچا اور در در پھرتے ہیں، لیکن افسوس تصد افسوس آج ہمارے لیے ہر چیز کے لیے جگہ ہے، ہر چیز کے لیے وقت ہے، ہر ایک کے لیے وقت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بیوی کے شوہر ہیں، آدمی بیوی کی کوئی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، اس کے لیے ہر ضرورت کا انتظام کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم اپنی اولاد کے باپ ہیں، اولاد کی ہر دکھ تکلیف اس کو دور کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس کو راحت اور آرام پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور آدمی سارے کام کرتا ہے۔ ہم دکان کے مالک ہیں، ہم کارخانے کے مالک ہیں، ہم اپنے بنگلے کے مالک ہیں
اور اس کے متعلق ساری ضروریات کو پوری کرتے ہیں. ہم کبھی نہیں سوچتے ہم اللہ اور اس کے رسول کے بھی کچھ ہیں. ہم اللہ اور اس کے رسول کے بھی کچھ ہیں. جس طرح بیوی کا حق، بچوں کا حق، دکان کا حق، کارخانے کا حق، ساری چیزوں کا حق ہے، کیا اللہ کے دین کا حق نہیں ہے؟ سب چیزوں کے لیے وقت ہے، کیا اللہ کے دین کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے لیے؟ ہائے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچپن میں اپنی ماں کی گود میں تھے. عورتیں آئیں، اللہ کے نبی کو یتیم چھوڑ کر چلی گئیں کہ معصوم بچہ ہے لیکن یتیم ہے، یہاں سے کیا مزدوری ملے گی ہمیں دودھ پلانے کی. میرے بھائیوں دوست بزرگوں، آج ان عورتوں کا نام و نشان مٹ گیا، لیکن حلیمہ جس نے اللہ کے نبی کو اپنے سینے سے لگایا اور مزدوری کی اور دنیا کی فکر نہیں کی، آج اس کو ساری دنیا جانتی ہے حلیمہ کا کیا مقام ہے، حلیمہ کا کیا درجہ ہے. میرے بھائیوں دوست بزرگوں، جس طرح عورتیں میرے بھائیوں دوست بزرگوں چلی گئیں اور ان کا نام و نشان مٹ گیا، حلیمہ کے نام کو سب جانتا ہے، آج ہمارے دروازے پر بھی لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں. میرے بھائیوں دوست بزرگوں، حلیمہ نے اللہ کے نبی کا استقبال کیا، ان کو اپنے سینے سے لگایا. حلیمہ کے گھر میں برکتوں نے اپنے ڈیرے ڈال دیے. انشاءاللہ آج ہم اس غیر گزرے زمانے میں، فتنوں کے زمانے میں اللہ کے نبی کی دین کو، آپ کے طریقوں کو سینے سے لگائیں گے. انشاءاللہ اللہ ہمارے لیے برکتوں کو، رحمتوں کے دروازے کھولیں گے. جس طرح اللہ کے نبی کی ذات کو سینے سے لگانے کی وجہ سے حلیمہ کے گھر میں برکتیں آئیں گی، اللہ کے نبی کے دین کو اور دین کی محنت کو سینے سے لگانے کی وجہ سے انشاءاللہ ہمارے گھر میں برکتوں کے دروازے کھلیں گے. ہائے ہائے کیا ظلم ہے، کیا ظلم ہے. کربلا کا میدان تھا، یہ بھی کربلا کا میدان ہے. اللہ کے نبی کے نواسے دشمنوں کے مقابلے میں ہیں اور لوگ آ رہے ہیں. نہر فرات بہہ رہی ہے اور اس نہر فرات پر یزیدیوں کا قبضہ تھا اور سب کو پانی پینے کی اجازت تھی، حتیٰ کہ انسان پانی پیے، گھوڑا پانی پیے، اونٹ پانی پیے، حتیٰ کہ کتا اور بلی اور خنزیر پانی پیے، لیکن آمنہ کا لال پانی نہیں پیا. اور 10 دن تک حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر اور حضرت فاطمہ کے لال پر پانی بن رہا اور پیاسے اللہ کے نام پر جان دے دی. میرے بھائیوں دوست بزرگوں، بالکل یہی حال ہے. آج ہماری جان و مال سے بچے فائدہ اٹھائیں، بیوی فائدہ اٹھائیں، پڑوسی فائدہ اٹھائیں، رشتے دار فائدہ اٹھائیں، لیکن اللہ کے دین کو ہماری جان و مال سے کیا فائدہ ہے؟ اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اس لیے نیت کرو اب تک کی غفلت کو اللہ معاف فرما دے، اور آئندہ انشاءاللہ جب تک جیئیں گے اپنی ذات سے دین پر چلیں گے اور اللہ نے جو جان و مال دی ہے اس کو لے کر سارے عالم میں پھریں گے اور سارے عالم میں اللہ کے دین کو زندہ کریں گے انشاءاللہ. جس طرح جے پور میں پتھر کی مینوفیکچرنگ ہوتی ہے اور یہاں سے نگینے ساری دنیا میں یورپ اور امریکہ اور افریقہ اور ایشیا میں جاتے ہیں، انشاءاللہ اللہ جے پور کو مرکز دین کا بنا دے اور دین کی محنت کا بنا دے اور یہاں سے سارے عالم میں اللہ کا دین بھی جائے اور اللہ کے دین کی محنت بھی جائے. آج اللہ کا شکر ہے، ایک عالم یہ تھا کہ پورے جے پور شہر سے پورے مہینے محنت کرنے کے بعد ایک 3 دن کی جماعت ہمارے یہ بڑے حاجی غلام احمد صاحب، حاجی فیاض صاحب، حاجی عبدالشکور صاحب اور ان کے رفقا، ان کے ساتھی پورے شہر میں محنت کر کے ایک جماعت تیار کرتے تھے. آج اللہ کا شکر ہے 500 سے زیادہ جماعتیں اس وقت میں موجود ہیں اور اللہ کے راستے میں انشاءاللہ وہ جا رہی ہیں. ایک جماعت میرے بھائیوں دوست بزرگوں دنیا کے اس کونے میں جا رہی ہے، ایک اس کونے میں جا رہی ہے، اس کونے میں جا رہی ہے. ہم میں نیت کریں انشاءاللہ سارے عالم میں ہمارے نیت میں جتنی سچائی ہوگی، صداقت ہوگی، انشاءاللہ دنیا کی نسبت کو نہیں اللہ کی نسبت کو لے کر انشاءاللہ اللہ ہمیں پوری دنیا میں پہنچائے. جاؤ گے نہیں انشاءاللہ؟ اور یہ سب باتیں جو عرض کی گئی ہیں انشاءاللہ اپنی زندگی میں لانا ہے اور ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا
سچا نائب و نمائندہ بننا ہے. یہاں تک کہ جو کسی نے کہا ہے یہاں تک جذب کر لوں کاش تیرے حسن کامل کو، یہاں تک جذب کر لوں کاش تیرے حسن کامل کو، تجھی کو سب پکار اٹھے گزر جاؤں جدھر ہو کر. ہم جہاں بھی چلے جائیں ہماری زندگی کو دیکھ کر عام سے عام آدمی یہ کہہ لے اللہ کے نبی کا غلام جا رہا ہے، اللہ کے نبی کا نائب جا رہا ہے، اللہ کا بندہ جا رہا ہے. یہ وہ انسان ہے جس سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، اس سے سب کو فائدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کا ایسا سچا نائب نمائندہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ بہت قبول.